أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم نے اللہ سے جو کچھ مانگا اللہ نے تمہیں اس سب میں سے عطا فرما دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان بڑا بے انصاف ہے، بہت ہی ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، یعنی تم اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کرتے ہو، تم اللہ رب العزت سے اپنی بیماریوں کے لیے شفا مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، اپنی ظاہری باطنی بہت ساری حاجات کا مطالبہ کرتے ہو۔ بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماتے ہیں، دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تمہاری دعاؤں کو، یعنی یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا سلیقہ سکھایا، دعا کا سلیقہ سکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں، عطا بھی فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر بے شمار نعمتیں اور احسانات ہیں میرے۔ بہت ساری نعمتوں کا تو انسان کو علم بھی نہیں ہے جن سے انسان نفع اٹھاتا ہے۔ خود انسان اگر اپنے اندر کا جائزہ لے، سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک، انسان کے جسم میں کیا کیا نعمتیں ہیں، کتنی رگیں ہیں، کتنی ہڈیاں ہیں، کتنے پٹھے ہیں۔ اب ہر بندے کو تو اس چیز کا نہیں پتا، وہی سمجھ پاتے ہیں ان چیزوں کو کچھ نہ کچھ جنہوں نے آج کچھ نہ کچھ سائنس اور ان چیزوں کو پڑھا ہو، ورنہ ایک عام آدمی کو کیا پتا کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے، میرا نظام کیسے چل رہا ہے۔ دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، گردے ہیں، معدہ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، پکڑنے کی قوت ہے، دیکھنے کی قوت ہے، سونگھنے کی قوت ہے، مسامات ہیں، پسینہ نکلتا ہے، گرمی سردی کا احساس ہونا، کھٹے میٹھے کا احساس ہونا۔ بے شمار نعمتیں ہیں، ظاہراً باطناً، آگے پیچھے، دائیں بائیں، انفرادی اجتماعی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ تمہارے گننے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ نے تم پر احسانات فرمائے ہیں، اتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن فرمایا کہ انسان بڑا ظلم کرنے والا ہے، بڑا ناشکرہ ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن انہی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں بھی لگاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یعنی ایک طرح سے انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ ایک تو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا، یہ ظلم، نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا رہا ہے، یہ ظلم ہو گیا، اور اس نافرمانی کا وبال اس کے اوپر ہوگا، سزا اس کو ملے گی۔ تو اپنے آپ پر وہ ظلم کر رہا ہے، جسے کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، خود اپنے آپ کو وہ عذاب کا مستحق بنا رہا ہے، اللہ سے دور کر رہا ہے، اور ناشکر ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار لوگ کم ہیں، کم لوگ ہیں حقیقت میں شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اول تو شکر کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے انسانوں کو۔ ہمیں بہت سارے لوگ شکر کا معنی یہی سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہہ دینا یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو شکر کا ایک مفہوم ہے۔ شکر زبان کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، احساس ہونا کہ میں اللہ کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہوں، میرے اوپر اللہ کی بے شمار احسانات ہیں، یہ احساس بھی ایک شکر ہے دل کا۔ زبان کا شکر ایک شکر ہے، اور پھر ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا، یہ ایک الگ شکر ہے، اور یہ سب سے بڑا شکر ہے کہ کوئی نعمت اللہ کی معصیت میں نہ لگے، اللہ کی نافرمانی میں نہ لگے۔ زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، ہر نعمت کو انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائے۔ تو اس طرح حقیقی شکر کرنے والے لوگ کتنا ہوتے ہیں؟ کم ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں شکر گزار لوگ کم ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ دو کام بڑے اہم ہیں بندگی کے لیے۔ ایک بندے کو دو کام لازمی کرنے چاہیے بندگی میں، بہت خاص ہیں وہ دو چیزیں۔ ایک کہ کسی چیز کی ضرورت ہو اللہ سے مانگیں،
کوئی بھی چیز اول درجے میں اللہ سے مانگیں، اور پھر اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ الحمدللہ کہنا، اللہ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، اور بندے کو اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے۔